جہاد کا حکم اتر چکا ہوتا تو 1500 صحابہ بشمول اپنی ذات اقدس کے باندھے ہوئے احرام بغیر عمرے کے کھلوا نہ دیتے۔ نرمی کا یہ عالم ہے، نرمی کا یہ عالم، شفقت کا یہ عالم۔ 1500 صحابہ کا قافلہ لے کر، احرام باندھ کر، قربانیوں کے جانور لے کر، اونٹ لے کر چلے ہیں عمرہ کرنے۔ آگے مذاکرات ہوئے، کافروں نے آنے نہیں دیا، بالآخر معاہدہ طے پایا، 10 سال کا نو وار پیکٹ طے پا گیا۔ 10 سال کے لیے نو وار پیکٹ، پیکٹ آف پیس فار 10 ایئرز، 10 سال کے لیے معاہدہ امن طے پایا، معاہدہ امن طے پایا 10 سال کا۔ اس کو توڑا کس نے؟ آقا علیہ السلام نے توڑا یا کفار مکہ نے توڑا؟ ایک بڑی لطیف اور دقیق بات کہنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب توجہ کریں، بڑی لطیف بات۔ آقا علیہ السلام نے دستخط فرما دیے تھے 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ کیا آقا علیہ السلام معاہدے کو توڑنے والے تھے؟ اللہ اور اللہ کا رسول اپنا وعدہ توڑ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو کس نے توڑا؟ کفار مکہ نے اگلے سال توڑا۔ تو جب توڑا تو براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ نے اپنی امان اٹھا لی، انہوں نے توڑا تو معاہدہ ٹوٹ گیا۔ کفار مکہ کے توڑنے سے معاہدہ ٹوٹا، تب آقا علیہ السلام 8 ہجری میں فتح مکہ کے لیے آئے۔ اگر بالفرض، میں ایک مفروضہ رکھتا ہوں، اگر وہ معاہدہ نہ توڑتے تو آقا علیہ السلام کیا مکہ فتح کرنے کے لیے چڑھائی لشکر لے کر آتے، چڑھائی کرتے؟ نہ کرتے۔ اور معاہدہ ہوا 6 ہجری میں، آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا 10 ہجری میں۔ اگر کفار مکہ معاہدہ امن نہ توڑتے اور برقرار رہتا، اور آقا علیہ السلام نے تو توڑنا نہیں تھا، تو اس معاہدے کے 4 سال بعد حضور کا وصال ہو جاتا، مکہ فتح ہوتا۔ مکہ بھی فتح کیے بغیر وصال ہو جاتا، کیونکہ اس معاہدے کو مزید 6 سال پڑے ہوتے، کیونکہ آقا نے تو 10 سال کے لیے نو وار پیکٹ سائن کر کے دے دیا تھا۔ اب میں اس میں جو نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں، اس رحمت اور شفقت اور نرمی کی برکتیں کیا ہیں کہ جہاد کا حکم نہیں اترا تھا، انہوں نے کہا عمرہ نہیں کرنے دیتے، آقا نے معاہدہ فرما دیا۔ ان کا نمائندہ کفار مکہ کا بیٹھ گیا، سہیل بن عمرو۔ آقا علیہ السلام کا نمائندہ سیدنا علی مرتضیٰ بیٹھ گئے۔ ایگریمنٹ، ٹریٹی آف پیس لکھا جانے لگا، ٹریٹی آف پیس، معاہدہ امن۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی لکھو، شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پہلے جملے پر کفار نے اعتراض کر دیا، اس نے کہا ہم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس پورے جملے سے واقف ہی نہیں ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہی نہیں ہے، ہم تو آباء و اجداد سے لکھتے چلے آئے ہیں بسمک اللہم، اپنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کاٹیں اور جو جملہ ہم مانتے ہیں بسمک اللہم وہ لکھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رک گیا، کہا ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے کاٹ دیں؟ قرآن کی آیت بھی ہے۔ آقا نے فرمایا نہیں، معاہدہ امن کرنا ہے، اس معاہدہ امن کو توڑ چڑھانے کی خاطر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جملہ کاٹ دیا تاجدار کائنات نے، جس سے وہ راضی ہوتے ہیں، وہ لکھ دیتے ہیں، ہمارا بھی مدعا اس میں پورا ہو جاتا ہے، بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ ہماری بات تو بن ہو گئی، مگر الفاظ پر اصرار نہیں کیا۔ آج ساری جنگ ہی دنیا میں اصل الفاظ کی ہوتی ہے، ساری جنگ ہی الفاظ کی ہوتی ہے، یہ لفظ نہیں بولا، یہ بولا، یہ نہیں بولا، یہ بولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاٹ دیا آقا علیہ السلام نے۔ امن کی اہمیت کا یہ عالم کہ کہیں یہ امن کے معاہدے سے نہ بھاگ جائیں۔ جب مکمل ہو گیا تو انہوں نے شرط لکھی کہ اگر کوئی مسلمان
اگر کوئی مسلمان مدینہ سے بھاگ کر مکہ آ جائے گا، مدینہ سے بھاگ کر مکہ آ جائے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، ہم ریلیز نہیں کریں گے۔ اور اگر ہمارا کوئی شخص بھاگ کر مدینہ چلا گیا تو آپ اس کو اسائلم اور پناہ نہیں دیں گے، آپ پر لازم ہوگا اس کو واپس کرنا۔ یک طرفہ شک، یک طرفہ آپ کا آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا کوئی مدینہ چلا جائے تو آپ واپس کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے یہ معاہدہ بھی قبول کر لیا۔ کس کی خاطر؟ امن کی خاطر۔ وہ پیغمبر امن ہے۔ آج اس پیغمبر پر اور اس پیغمبر کے دین پر خلاف امن ہونے کی تہمت ہے۔ وہ لوگ تہمت لگانے والے خود بد امن ہیں، دنیا کے سب سے بڑے، وہ خود پوری دنیا میں بد امنی پھیلانے والے ہیں، جو تاجدار کائنات کو پیغمبر امن نہیں سمجھتے اور حضور کے دین اسلام کو دین امن نہیں سمجھتے۔ یک طرفہ قبول کر لیا، پھر معاہدہ مکمل ہو گیا، آخر پہ دستخط ہو گئے تو سیدنا علی شیر خدا نے لکھا محمد رسول اللہ، وہ مور لگنی تھی۔ کفار نے محمد رسول اللہ پر بھی اعتراض کر دیا کہ ہم تو رسول اللہ مانتے نہیں آپ کو، اگر آپ کو رسول اللہ مان لیتے تو جھگڑا کس چیز کا تھا؟ ہم نہیں مانتے، ہم تو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، رسول اللہ کا لفظ کاٹو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا قلم نہیں کاٹ سکتا، یہ کیفیت ہوگی، یہ کیفیت میں نہیں کاٹ سکتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دکھاؤ کہاں لکھا ہے۔ وہ لے کر کاغذ اپنے قلم مبارک سے کاٹ دیا محمد رسول اللہ، رسول اللہ کا لفظ کاٹ کر فرمایا محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ اب یہاں لفظ کاٹنے سے میری رسالت ختم تھوڑی ہو جائے گی، مگر معاہدہ امن ہو رہا ہے، اس کو توڑ چڑھنے دو۔ صحابہ کرام متزلزل ہو گئے تھے، مشوش تھے، پریشان تھے۔ سیدنا فاروق اعظم پریشان ہو گئے، سیدنا صدیق اکبر پریشان ہو گئے۔ عین اس وقت سہیل ابن عمر کا بیٹا بھی تھا اور دو آدمی قیدی زنجیروں میں زخمی لہو لہان دو آدمی پہنچ گئے مکہ سے، کہتے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہو گئے تھے، ہمیں دیکھیے انہوں نے چور چور کر دیا ہے، مار مار کے زخموں میں لہو لہان کر دیا ہے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ابھی تو معاہدہ نافذ نہیں ہوا، ہمیں ساتھ مدینہ ساتھ لے جائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ شک میں لکھ چکا ہوں اور دستخط کر چکا ہوں، اب تمہاری حال پہ بے شک رونا کیوں نہ آئے مگر میں اپنے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ وہ روتے ہوئے حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت ابوبکر کے پاس گئے، ہر شخص کا دل دہل گیا، ہر شخص انگشت بدندہ تھا، کسی کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں حق پر ہیں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ کیا دین اسلام سچا دین نہیں ہے؟ فرمایا سچا دین ہے۔ پھر اتنی کمزور شرائط پر معاہدہ کیوں قبول کیا جا رہا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بات تمہیں آج سمجھ نہیں آئے گی، یہ جو نرمی ہے، اب میں اس نقطے کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو نرمی کی ہے امن کے لیے، اس کی برکتیں کیا ہیں یہ آج سمجھ میں نہیں آئیں گی، یہ بہت جلد کھل کے اس کے نتائج سامنے آ جائیں گے۔ صحابہ کرام اتنے متحیر تھے کہ جب یہ سارا کچھ ختم ہو چکا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ احرام کھولنے کا اور اپنے جانور ذبح کر دینے کا۔ اٹھائیے بخاری شریف کو، مسلم کو، کتب حدیث کو، 3 بار فرمایا، 1500 صحابہ تھے، 3 بار فرمایا احرام کھول دو، جانور ذبح کر دو، کوئی صحابی نہیں اٹھا، مبہوت ہو گئے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، نہ کسی نے احرام کھولا نہ جانور ذبح کیا۔ آپ تھوڑا تصور کریں کہ کیا کیفیت اس وقت ہو گئی ہوگی۔
جن کو عمر پر تربیت یہ تھی کہ جان مال کا سودا رب سے کر لیا ہے، ڈرنا کسی سے نہیں اللہ کے سوا، عمر بھر یہ تربیت تھی۔ آج امن، کیا امن ہے یہ؟ جب 3 بار فرمایا اور کسی نے جانور ذبح نہیں کیے، احرام نہیں کھولے، تو آقا علیہ السلام خیمے میں اندر تشریف لے گئے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اس وقت جا کے ان سے مشورہ کیا کہ ام سلمہ تمہاری کیا رائے ہے؟ 3 بار کہہ چکا ہوں، اٹھا کوئی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ مبہوت ہیں، اس وقت ان کے ہوش قائم نہیں رہے، جو معاہدہ جن چیزوں پر ہوا ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، آپ ان سے زبان سے نہ فرمائیں، باہر نکل کے اپنا جانور چپ کر کے ذبح کر دیں۔ ہیں تو حضور کے غلام نا، ہیں تو غلام، ہیں تو غلام۔ جب آنکھوں سے دیکھیں گے کہ حضور نے جانور ذبح کر دیا، 1500 کے 1500 تعمیر ارشاد کر دیں گے۔ آقا علیہ السلام آئے، اپنی قربانی کی، 1500 صحابہ سب اپنی جانور ذبح کرنے لگے۔ ان حالات میں پلٹے، اس سے بڑی قربانی تاریخ انسانیت میں کوئی اتنا بڑا لیڈر، اتنا بڑا قائد، پیغمبر تو ہمارے ہاں پیغمبر ہیں، میں صرف انسانی زبان میں بات کرتا ہوں، کوئی کائنات انسانی کی اتنا بڑا لیڈر، امن کے لیے کسی نے اتنی بڑی قربانی دی ہو، انسانی تاریخ مثال پیش نہیں کر سکتی، جس پر اس کے 1500 صحابہ مبہوت رہ گئے، وفادار جانثار واپس گئے۔ پھر انہوں نے معاہدہ توڑا اگلے سال، اور معاہدہ ٹوٹا تو 10 سال کی جو قید تھی جنگ نہیں ہوگی وہ ختم ہو گئی، تب 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا۔ ورنہ تو معاہدہ امن کا حال یہ تھا کہ اگر وہ معاہدہ نہ توڑتے تو آقا علیہ السلام فتح مکہ کے لیے حملہ نہ کرتے، اور اسی حال میں وصال ہو جاتا، مکہ بعد میں فتح ہوتا۔ کتنا بڑا قدم تاجدار کائنات نے امن کے لیے اٹھایا تھا۔ یہ ہے سیرت محمدی، یہ اسوہ نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔